بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 لوگوں کو مرتے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ 5 خوش نصیب لوگ کون کون سے ہیں جانیں گے آج اس کی ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نزا کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہوں، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہی اس مضمون کی روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزا کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ بس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزا کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 5 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت ذرا برابر تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزا میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے اور بندہ شدید تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں۔ اگر ساتوں سمندر کا پانی وہ پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیاں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا، جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہو؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بروقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو اور بہن اس انتظار میں رہیں کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں جبکہ ان کی وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کی وراثت میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق و حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کا وراثت پر بیٹیوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے دور رکھنا، محروم رکھنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق و حصہ اس دنیا میں دے دے، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کس کی بالشت بھر زمین پہ بھی ازرا ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈال لی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودی کی رسم ہے، اور اس کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس طرح یہودی کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی کہ جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا، لہٰذا فرمایا گیا، بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کے اس اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اس
اس جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا۔ اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا۔ اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھا اور کہا، اے میرے مالک، اے انصاف کرنے والے رب، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ وہ رو رو کر کہنے لگی، اے میرے مالک، تم میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے مجھے میرے والدین کی وراثت سے دور رکھا۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کہ کبھی بھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہنوں کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے اور جس طرح اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا ہے اسی طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو ناظرین، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کی ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم میں جانے کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کے مرو گے یا مظلوم بن کے؟ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ ناظرین، دوسرا شخص وہ ہے جس کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی۔ فرمایا، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جس کی مرتے وقت موت آسان ہوگی۔ جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کنی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنی بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کو کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، 5واں وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا، اگر کسی شخص کو رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پر رویا کریں۔ کیا تم اب اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں بھی نہیں بہاتی؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرمائے اور ہمیں ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔